بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد نذیر خان نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں اور ان کو چیک اپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا جو علاج معالجہ ہے وہ لندن میں ہوتا ہے، تو اس لیے اب نواز شریف صاحب جو ہیں لندن جانے کی دوبارہ تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کا معمول کا چیک اپ کیا جا سکے اور وہاں پہ اپنی وہ زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ اور پاکستانی سیاست سے وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ بیسیکلی ان کو جو دھوکہ دیا ہے وہ ان کی اپنی پارٹی نے دیا ہے، ان کے اپنے بھائی شہباز شریف نے دیا ہے، اسحاق ڈار نے دیا ہے، مریم نواز صاحب نے دیا ہے، کیونکہ نواز شریف سمجھ رہے تھے کہ ہر صورت میں ہی مجھے اقتدار ملنا ہے، اور وہ طاقتور لوگوں کے اوپر بڑا ریلائی کر رہے تھے، بڑی ان کی امیدیں تھیں کہ جس طرح مجھے لندن سے لے کے آیا گیا، میرے لیے ساری چیزیں مینج کی گئیں، عدالتوں سے مجھے ریلیف دیا گیا، میری تحایات نیالی ختم ہوئی، تو ان کو پورا یقین تھا کہ مجھے طاقتور لوگ جو ہیں ان کی چوائس میں ہوں، اور میرے علاوہ وہ کسی دوسری طرف سوچ نہیں سکتے، کیونکہ جن کے اس شخص کے اوپر وہ اعتراض کرتے، جس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو جیل کے اندر ہے۔ تو اس لیے نواز شریف اس غلط فہمی میں تھے کہ شاید جو ہے میں ہی چوائس ہوں اور مجھے ہی وزیر اعظم بنائیں گے، تو نواز شریف نے اس غلط فہمی کے اندر جو ہے وہ کمپین نہیں کی، اور ایون نواز شریف صاحب تو منشور دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ عوام کو کوئی منشور دوں، اور یہ تو پھر میڈیا پریشر تھا، پبلک پریشر آیا کہ آپ کمپین کر رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی منشور نہیں ہے، پھر بڑا مجبوری ہو کہ انہوں نے منشور دیا، اور اس کے بعد وہ بڑا سکون میں تھے۔ الیکشن سے پہلے اخباروں کے اشتہار بھی آ گئے نواز شریف وزیر اعظم، اور تو اسی طرح دوسری طرف جو طاقتور لوگ تھے وہ بھی اب یہ سمجھ رہے تھے، وہ بھی ایک غلط فہمی میں تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے نواز شریف کو پورا مینڈیٹ دے دیا، پوری سپورٹ دے دی، ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ان کے پاس ہے، الیکشن لڑنے کا ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، پوری ایک ان کی گراس روٹ لیول تک ایک تنظیم کا جماعت کا ڈھانچہ بھی ہے، تو الیکشن مینج کر لیں گے۔ وہ بھی اس لیے بڑے بے فکر ہو گئے کہ نہیں، ہم نے عمران خان کو سزائیں بھی دلوا دی، اور 3 کیسز میں سزا بھی ہو گئی، عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان کسی صورت میں بھی باہر نہیں آ سکتا، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ دوسری طرف اتنا امیج بنا دیا ہے نواز شریف کا، سزائیں ختم، پورا امیج جو ہے وہ بن چکا ہے۔ پنجاب جو ہے وہ تو کبھی بھی طاقتور لوگوں کے خلاف جاتا نہیں ہے، ان کی حمایت میں ووٹ دیتا ہے، تو پنجاب سے نواز شریف صاحب جو ہے بڑی آسانی سے جیت جائیں گے۔ یہ دونوں جو ہے اپنی اپنی قیاس رائیوں میں، غلط فہمیوں میں مبتلا تھے، دونوں سائڈ نواز شریف اور طاقتور لوگ۔ جب 8 فروری کو الیکشن ہوا اور رزلٹ آنا شروع ہو گئے تو پھر چیزیں جو ہے پانی پول سے گزر چکا تھا، اور کیونکہ 8 فروری کو نون لیگ کا جو اپنا ووٹر ہے وہ نکلا ہی نہیں ہے، انہوں نے ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے اپنے ووٹرز کو موبیلائز نہیں کیا، کیونکہ یہ صرف اس بات کے اوپر رلائی کر کے بیٹھے تھے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، ہماری بات ہو گئی ہے، بات پکی ہے، جیسے بھی ہوگا ہم نہیں وزیر اعظم بننا ہے، ہم نہیں جیتنا ہے۔ اور دوسری طرف طاقتور لوگ تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو جو سپورٹ دے دی ہے تو عوام ان کے حق میں ووٹ دیں گی اور الیکشن ڈے کو نواز شریف صاحب بندوں کو نکالیں گے۔ لیکن جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو آزاد امیدواروں نے تو انتخابی جو دنگل تھا وہ جیتنا شروع کر دیا، اور ان کی جو لیڈ تھی وہ 50,000 ہزار 40,000 کو کراس کر رہی تھی۔ تو جب 12-1 بجے تھے پانی پول سے گزر چکا، تو پھر جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب جو ہے وہ پریشان تھے، وہ اپنی پارٹی سے پوچھ رہے تھے، مریم سے، شہباز سے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ جو طاقتور لوگ تھے وہ شہباز ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بھائی آپ کو ہم نے سپورٹ دی، آپ اتنے نیل ہیں کہ اتنی سپورٹ کے باوجود بھی آپ پبلک نہیں نکال سکے، آپ جیت نہیں پا رہے، اور ہم کیا کریں۔ پھر جو ہے جیسی بھی تھا پھر وہ رزلٹ جو ہے مینج ہونا شروع ہوئے، جو جیتے ہوئے جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوانا شروع کر دیا، جو لوگ سو رہے تھے ان کو فون کال شروع ہو گئی کہ آپ جاگیں، جشن منائیں، وکٹری لیں، ہم آپ کو جتوا رہے ہیں۔ تو بعض لوگ جو تھے انہوں نے وہ جو فرضی مینڈیٹ تھا، جیلی مینڈیٹ تھا، اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر انٹرنیشنل میڈیا جو تھا اس نے جس طرح پھر ایکسپوز کیا، جس طرح دھاندلی کا شور مچایا، کیونکہ آپ دیکھیں اب جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں آزاد امیدوار ہیں، انڈیپینڈنٹ، ان کے پاس فارم 45 ہے، وہ کہتے ہیں فارم 45 کے اوپر ہم جیتے ہوئے ہیں، کیونکہ جتنا بھی رزلٹ ہو 12-1 بجے تک جو ہے، اگر آپ پولنگ کے نظام سمجھتے ہیں تو 12-1 بجے تک جو ہے رزلٹ سارے کلیئر ہو جاتے ہیں، اور فارم 45 جو ہے وہ 9-10 بجے تک تمام جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آر او کا آفس ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، پریزائڈنگ آفیسر کو پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے امیدواران کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 آ گیا۔ پھر جو امیدوار ہے پورے ہلکے سے جو ان کے پاس فارم 45 آتے ہیں، ان کے پاس ریزلٹس آتے ہیں، وہ کیلکولیٹ کرتا ہے، اس بیس کے اوپر وہ جیت جاتے ہیں۔ تو پھر رزلٹ روکے گئے، پھر یہ بہت بڑا پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک کھیل کھیلا گیا،
اور جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوایا گیا تو پوری دنیا میں ہماری جگ انسائی ہو گئی ہے. اب نواز شریف جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے, دل برداشت ہو گیا. نواز شریف جو ہے وہ تو وزیر اعظم بننے کے خواب لے کے آئے تھے, وہ ہر صورت میں وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, لیکن کیا ہوا کہ جو فیصلے تھے, جو حالات تھے وہ ان کے یکسر مختلف ہو گئے. نواز شریف بیسیکلی جو ہے اس وقت جو پاکستان کی جو سیاست کی سچویشن تھی اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے. وہ 80s 90s کی سیاست پہ یقین کر کے بیٹھے تھے کہ جیسے بھی طاقتور لوگ چاہتے تھے ہم جی جاتے تھے, ہماری ڈیل ہو جاتی تھی, ہماری بات ہو جاتی تھی. تو نواز شریف نے اس اقتدار کی لالچ کی خاطر اپنا بیانیہ جو تھا, جیسے جیلی فرضی بیانیہ بنایا ہوا تھا, وہ قربان کیا. سیاسی جدوجہد تو ان کی تھی نہیں, وہ ہمیشہ ہی بیک ڈور رابطوں سے آتے تھے. تو اب نواز شریف جو ہے ان کا سیاسی کیریئر تو ختم نہیں ہوا. سیاستدان چاہے جیسے حالات میں بھی ہو, کمزور بھی کیوں نہ ہو, اس کا جو کیریئر ہے وہ کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہو سکتا. حالات پھر بدل سکتے ہیں, نواز شریف پھر ریلیونٹ ہو سکتا ہے. تو اب اس لیے وہ دوبارہ لندن جا رہے ہیں تاکہ پھر وہاں پہ بیٹھ کے وہ چیزیں مینج کریں جس طرح پہلے انہوں نے چیزیں مینج کی. عمران خان کے خلاف ایک کمپین چلائی, وہاں پہ لندن میں بیٹھ کے عمران خان کی حکومت کو کمزور کرتا رہے, عدم اعتماد آیا. پھر جو چیزیں تھیں وہ کہتے تھے کہ ہم تو چھوڑ رہے تھے. یہ اقتدار کی لالچ کے بھوکے لوگ ہیں, یہ کسی صورت میں بھی آج بھی جو اقتدار ان کو ملا ہے یہ مینڈیٹ پہ نہیں ملا. سب کو پتہ ہے نواز شریف کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, پی ایم این ایل کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, اور ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ ایسی ہے کہ لوگ ان کو بھیک میں ملا ہے, جیسے ان کو بھرتی کیا گیا ہو, ان کو آفر کی گئی ہو آپ آئے. ادروائز جو مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, انڈیپینڈنٹ ان کے پاس فارم 45 ہے. اب فارم 45 کے بیس کے اوپر فارم 47 بنتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس وقت جو ملک ہے وہ گھمیر صورتحال کمپلیکس سچویشن کا شکار ہو چکا ہے. تو نواز شریف ہو, طاقتور لوگوں جو صرف اور صرف غلط فہمی میں کا شکار ہوئے, اور اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اور سب سے زیادہ جو اس میں جو نیلی تھی وہ نواز شریف کی. طاقتور لوگوں نے جو سپورٹ دینی تھی, آپ دیکھیں آپ بندہ خود ہی نہ چلے, خود ہی محنت نہ کرے, خود ہی آگے نہ بڑھے, تو طاقتور لوگ کیا کر سکتے تھے؟ لندن سے لے کے آئے, کیسز ختم ہوئے, پورا ایک گراؤنڈ بنایا, مخالف جو پارٹی تھی وہ کریش ہو گئی, وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گئی, پریس کانفرنسز ہوئیں, مار دھاڑ, تشدد, چار دیواری, عورتوں کو گریبانوں سے پکڑا گیا, گھسیٹا گیا. دنیا نے ہمارے مناظر دیکھے, اتنے مظالم ہوئے کہ بعض وقت انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کے اندر ایسے مناظر ہوئے. ان ماحول میں سب کچھ جب کریش ہو گیا, اس کے جو بانی تھا پارٹی کا عمران خان, اس کو مقدمات میں سزا ہو گئی. لوگ نکلے, لوگ جو تھے پہلے کہتے تھے کے پی لوگ نکلتے ہیں, پنجاب نہیں نکلتا. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا پنجاب اب سمجھدار ہو چکا ہے, وہ احتجاج, پروٹیسٹ, ماردار, اس کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتا. وہ اب جو ہے ایک لکھی پڑی جو تبدیلی ہوتی ہے, صاف تبدیلی, ریولوشن جیسے ووٹ کی طاقت سے تبدیلی ہے, اس کے بیس کے اوپر وہ یقین رکھتا ہے. اور پنجاب 8 فروری کو نکلا, اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ پنجاب کیسے لوگ نکلیں گے. اور نواز شریف کے امیدواران جو تھے وہ تو صرف یہی تھا کہ نواز شریف کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میاں صاحب ہم ہارے, ہمارا کچھ کریں. آپ تو کہتے تھے ہماری بات ہو گئی ہے. تو جب چیزیں سارے پل پانی سے گزر جائے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ نے بدنام ہوتا ہے زمانے میں. پھر وہی زمانے میں جو ہمارا نظام تھا, الیکشن کمیشن کے اوپر سوال نشان ہوئے, ہمارا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کے اوپر سوال نشان ہوئے, اور انٹرنیشنل میڈیا کیسے چیخ پکار کر کے ہمارے نظام کے اوپر سوالی نشانات کرتا رہا. اب جو حکومت بنے گی انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ نواز شریف ہو گئے, شہباز ہو گئے, پی ڈی ایم 2 کا فارمولہ آ گیا ہے. تو پہلی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کے مینڈیٹ کے اوپر سوالی نشانات اٹھا رہا ہے. اب وقت آ چکا ہے جس کو جو مینڈیٹ مل رہا ہے وہ اس کے احترام کرنا چاہیے. اگر پی ٹی آئی کے لوگ واقعی جیتے ہوئے ہیں فارم 45 کے مطابق تو ان کو سیٹی دینی چاہیے, تاکہ عمران خان کو دیکھ لیں کہ وہ آ کے جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو کیسے انداز میں حل کر سکتا ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.